بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ دار کو چاہیے سب سے پہلا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی روزہ رکھ کے جھوٹے باتیں نہ بولیں۔ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں اور بہت بڑا گناہ ملے گا۔ اس کا سے روزہ نیکی کمانے کے ذریعہ ہے۔ اب اگر جھوٹ بولیں گے تو ایک گناہ ہے تو نیکی نہیں ملے گا، یہ گناہ اس نیکی کو ختم کرے گا، کھا لے گا۔ ایسا ہی کیا ہے، غیبت سے بھی بچنا ہے، غیبت سے بھی بچنا ہے۔ غیبت بولے تو کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے بولنا، میری برائی ہے، مجھے بولنے سے رکا، مجھے مالنے سے رکا، کسی اور کو بول ڈالنا، انہوں ایسا کرتے ہیں، انہوں ایسا کرتے ہیں، انہوں ویسا بولتے ہیں، انہوں ویسا بولتے ہیں، ہے سننے سے بس بھی لگا کو بولتے ہیں نا، چغلی بولتے ہیں، غیبت بولتے ہیں۔ فرماتے اس طریقے سے کہ غیبت کسی کی جائز نہیں ہے، اور روزہ رکھ کر رمضان کے مہینے میں بالکل جائز نہیں ہے۔ روزہ دار کو کھانا پانی سے کھائے جانی، روزہ رکھو جو حلال چیز ہے، اب غیبت کیسا جائز ہوتا؟ قرآن شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کسی کی غیبت کرنا تو مردار گوشت کھائے جیسا ہے، اس کا گوشت کھائے جیسا ہے۔ فرماتے لوگ یوں کہاں کرتے ہیں، لوگ ایسے بولتے ہیں، ارے ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہمیں تو اس کے منہ پر بول ڈالتے ہیں، منہ پر عیب جوئی کروں گے تو بہت اچھا کروں گے، اور پیچھے تو ظاہر ہے جیسے کہ اچھا ہے۔ مطلب اگر منہ پہ بولے تو کیا ہوتا، اگر منہ پر برا کہوں گے، اب ان کی برائی ہے، انہوں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، وہ الگ ہے، اب ان کے سامنے کریں گے تو انہوں کیا کریں گے، تو بدلے بھی تو پاؤں گے۔ اب سامنے والا خاموش رہتا، میری برائی مجھے بولے تو میں اس کا جو ہے اس کا جواب دیتا ہوں، میں یا اس کو دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، آپ ایسا سمجھے، تو وہ سامنے والے بول سکتا ہے جب اس کے سامنے برائی کریں گے۔ تو اگر منہ پر برا کہوں گے تو بدلے بھی تو پاؤں گے، وہ شخص تمہیں برا کہہ لے گا، تمہیں بھی ان گالی دیتا، یا اپنے اوپر سے اس الزام کو دفع کرے گا، یا جو الزامات لگا رہے ہیں، جو باتیں ان کہتا ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ پیچھے برائی کرنا تو دھوکے سے مارنا ہے، کسی کے پیچھے برائی کرنا دھوکے سے مارنا ہوتا ہے۔ سامنے بولے تو معلوم ہوتا، اور سامنے والا اس کا جواب دیتا ہے یا اس کو دفاع کرتا ہے، اس کو خاموش کر دیتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، ہمت نہیں ہوتی بعض لوگوں کو سامنے بولنے، پیچھے بول لیتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے، کسی کی برائی اچھائی مطلب کسی بارے میں نہ بولے روزہ دار۔ ایسے تو ہر مسلمان بالکل غیبت نہیں کرنا ہے، خاص طور پر روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچائے۔ اگر ہمیں رمضان میں یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ پھر 11 مہینے میں یہی عادت رہتی ہے ہماری، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم رمضان میں روزہ رکھ کسی غیبت نہیں کریں گے، یہ عادت ہم کو پھر 11 مہینے پورا سال باقی رہتا ہے، پورا سال باقی رہتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں جو گناہ میں چھوڑ ڈالیں گے اس کا اثر پورا سال رہتا ہے، اس مہینے میں جو نیک کام کریں گے اس کا اثر پورا سال رہتا ہے۔ یہ بدلنے کا مہینہ ہے، کیا ہے، جیسا ماشاءاللہ لوگ اللہ کے راستے میں جا کے بدل کو آتے ہیں 4 مہینے چلے گا، ویسا ہمارے لیے بیچارے جو لوگ جا سکتے نہیں کسی وجہ سے، اس کے لیے کیا ہے، پہلے سے اللہ پاک رمضان کے مہینے کو دیا ہے، اب اس مہینے میں ہم اچھے رہیں گے تو انشاءاللہ پورا سال اچھے رہیں گے۔ اگر یہ مہینے میں بھی جھوٹے باتیں، غیبتیں، حرام کمائی سب کچھ کریں گے، وہ عادتیں بھی جاتے نہیں پوری زندگی، ان ویسا خراب ہو جاتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا تو دھوکے سے مارنا ہے، یاد رکھو جیسا کہ دوسرے کا مال محترم ہے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ آبرو ہے، یعنی کسی کے مال کو چرانا،
کسی کے گھر میں جا کو مال چرانا کتنا بڑا گناہ ہے، ویسا اس کی بے عزتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ جب آبرو پر آ بنتی ہے تو مال تو کیا چیز ہے، جان تک کی پرواہ نہیں رہتی۔ کون تو مال چرایا تو وہ الگ ہے، کون تو کسی کی برائی کرتا ہے، اس کی عزت جاتی ہے تو مال بھی گنواتا، اپنی جان بھی گنواتا، اپنے عزت کو بچانے کے واسطے۔ جیسے کورٹ میں گیا تو مقدمہ دائر کرا، اب اپنے عزت کو بچانے واسطے مال بھی خرچ کرتا، یہاں تک جان بھی دے ڈالتا اپنی عزت کو بچانے کے واسطے۔ تو غیبت کرنے سے اس کی بے عزتی ہوتی ہے، بہت بڑا گناہ بول کے بولتے ہیں۔ پھر آبرو ریزی کرنے والے کا کیسے حق العبد سے بری ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر ہمیں کسی کی برائی کریں گے، کسی کی غیبت کریں گے تو سب اللہ کے پاس بھی جواب دینا ہے۔ یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اپنا خون بہایا، اگر وہ دنیا میں کسی کا حق اس کے اوپر ہے، جیسے کسی سے قرض لیا، 100 روپے قرض لیا، اب وہ شہید ہوا اللہ کے راستے میں، تو پھر بھی وہ اپنے حق کو ادا کرنے بعد ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ تو فرماتے غیبت کرنے سے سب اللہ کے پاس جواب دینا پڑتا ہے، اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے، اس کا سے غیبت ہی نہ کرے۔ مگر غیبت ایسی رائج ہوئی ہے، مگر غیبت ایسا عام ہوا ہے جب دونوں بیٹھتے ہیں، چاروں بیٹھتے ہیں، باتوں میں احساس بھی نہیں ہوتا، ان ویسا ان ایسا، ان وہ کرتا ہے ان یہ کرتا ہے، ان ویسا بولا ان ایسا بولا، احساس معلوم بھی ہوتا نہیں، غیبت معلوم بھی ہوتا نہیں ہے۔ غیبت ہوگی یا نہیں معلوم بھی ہوتی، اس سے بچنے کی ترکیب کیا ہے؟ ہمیں بچنا کر لیتے غیبت سے، کیا کرنا بھائی؟ بس یہی ہے کسی کا بھلا یا برا اصلاً ذکر ہی نہ کیا جائے، کسی بارے میں نہ اچھا بولو نہ برا بولو، ان اچھا ہے ان خراب کیا بھی نہ گچو رہو۔ ہمارے بھائی آٹومیٹک سے ان اچھا بولے تو ان خراب بول کے بول ڈالتا تب نا، ان ویسا ہے ان ایسا ہے تو کسی کی تعریف کریں گے آٹومیٹک سے کسی کی برائی بھی آ جاتی ہے اس باتوں میں۔ اس کا سے روزہ دار کو چاہیے یا اپنے آپ کو غیبت سے بچانا کر لیتے ہیں تو آسان علاج کیا ہے؟ کسی کا نہ اچھائی بولو نہ برائی بولو، بس اپنے کام میں لگے رہو۔ کیا کرنا؟ نہ کسی کا اچھائی بیان کرو نہ کسی کی برائی بیان کرو، بلکہ اپنے کام میں لگے رہو، کیونکہ ذکر محمود بھی اگر کیا جائے کسی کا تو شیطان دوسرے کی برائی تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں کسی کا اچھائی بیان کرتے ہیں، آٹومیٹک سے باتوں میں ان ویسارے غیبت آ گئی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور کہنے والا یہ سمجھتا ہے میں تو ایک اچھا بات کر رہا ہوں، ایک ذکر محمود کر رہا ہوں۔ اس طرح ایک خیر ایک شر مل جانے سے وہ خیر بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا سے نہ کسی کا اچھائی بیان کرنا نہ برائی بیان کرنا ہے، اور حضرات اپنے ہی کام بہتر ہے۔ تمہارا کام تمہیں دیکھ لو، بس کیا ہے تمہارا کام تمہیں دیکھ لو، تمہارا نماز ہے کیا، تمہارے ذکر ہے کیا، تمہاری تلاوت ہے کیا، تمہارا دعا ہے کیا، ایسا اپنا کام اپنے کام کاج کریں گے تو آدمی آٹومیٹک سے غیبت سے بچ جاتا ہے۔ پہلے ان کو پورا کیجیے، جو اپنے اوپر ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کیجیے۔ دوسروں کی کیا پڑی؟ علاوہ بری غیبت تو گناہ بے لذت بھی ہے اور دنیا میں بھی مضر ہے، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا۔ جب دوسرا آدمی سنے گا تو دشمنی پیدا ہو جائے گی، آٹومیٹک سے دشمنی پیدا ہو جائے گی، ایسا ایسا بولتا ہے وہ، پھر کیا ثمرات اس کے ہوں گے۔ اسی طرح زبان کے بہت گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی بھی؟ انشاءاللہ سبق کیا ہے؟ حلال رزق یعنی حلال کمائی، یعنی روزہ دار کو چاہیے اس مہینے میں حرام سے بچے، مکروہات سے بچے، حلال کمائی کے ذریعے سے افطار کرنا، سحری کرنا، اس کی پوری تفصیل سے سبق کی تعلیم آئے گی۔ اب تلوی میں اس کا خلاصہ کیا ہے اب تک جو ہوا؟ రోజా పెట్టి ఒక్క పొద్దులు పెట్టి అబద్ధాలు ఆడకూడదు। ఫస్ట్ పని రోజా పెట్టి ఒక్క పొద్దు పెట్టి అబద్ధాలు ఆడకూడదు। అబద్ధం ఆడితే మనం చేసుకునే పుణ్యం
చెరిగిపోయింది, మనం చేసిన పని మనకు దక్కదన్నమాట. రెండో పని ఏం చేయకూడదు, గీబత్. గీబత్ అంటే చాడీలు, వేరే వాళ్ళ గురించి చెడుగా వేరే వాళ్ళు చెప్పడం అన్నమాట. ఆయన అలాగా, ఈయన ఎలాగా, ఆయన అలా చేస్తాడు, ఈయన ఎలా చేస్తాడు, అలా ఎవరి గురించి చాడీ చెప్పకూడదు అనమాట. చాడీలు చెప్పితే మన పుణ్యాలు వాళ్ళకు పోతాయి. మనం పెట్టిన రోజా, మనం చేస్తున్న నమాజులు, మన జికిర్లు, మన అన్నీ వాళ్ళకి పోతాయి అన్నమాట. అందుకని మనం రోజా పెట్టి అబద్ధాలు ఆడకూడదు. రెండోది చాడీలు చెప్పకూడదు. ఇంకా రేపు తాలీంలో హలాల్. హలాల్ అంటే మంచి ధనంతో మనం ఇఫ్తారీ సెహరీ చేయాలి. అది ఎలా చేయాలి ఇన్షాల్లాహ్ రేపు తాలీంలో మనం తెలుసుకుందాం. అల్లాహ్ తాలా దుఆ హై, అల్లాహ్ పాక్ हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम. रब्बि अ'नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक. ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर. अल्लाहुम्मा ला मानिय लिमा आतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द. अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल खैर मिन हाज़ल यौम व फ़तहहु व नस्रहु व नूरहु व बरकतहु व हुदा व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ीहि व शर्रि मा बअदा. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.